بسم الله الرحمن الرحيم. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Madani channel. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ آج کی گفتگو کا موضوع ماہ محرم الحرام اور اس کی 10 تاریخ یعنی عاشوراء کا دن ہے۔ ان مبارک ایام کے متعلق 3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ نمبر 1 فضائل، نمبر 2 مسائل اور نمبر 3 حقائق۔ فضائل کا مطلب یہ ہے کہ ماہ محرم اور عاشوراء کی کیا فضیلت ہے، کیا خصوصیت ہے، اللہ کے نزدیک اس مبارک مہینے اور اس مبارک دن کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس پر روشنی ڈالنی ہے۔ مسائل کا مطلب یہ ہے کہ مسئلے کی روح سے وہ کون کون سے کام ہیں جو ان ایام میں کرنے چاہیے، اور وہ کون کون سے کام ہیں جن سے ان ایام میں بچنا چاہیے۔ اور حقائق کا مطلب یہ ہے کہ عاشوراء کے دن کے متعلق بہت سی تاریخی باتیں مشہور ہیں جو عام طور پر واعظین اور مقررین بہت اہتمام سے بیان کرتے ہیں۔ ہمیں ان باتوں کا جائزہ لینا ہے کہ ان باتوں میں سے کون کون سی باتیں صحیح ہیں اور کون سی غلط اور بے بنیاد ہیں۔ جہاں تک تعلق فضائل کا ہے تو محرم کا پورا مہینہ اور عاشوراء کا دن یہ انتہائی برکت، عظمت اور فضیلت والے ایام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی خصوصی اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی برکت اور خصوصی فضیلت والے ہیں۔ اور پھر آخر میں فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ بالعموم تمام مہینوں میں ظلم کرنے اور گناہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، مگر خصوصیت کے ساتھ ان 4 مہینوں میں کسی بھی قسم کا ظلم، کسی بھی قسم کے گناہ کرنے سے تاکیداً منع کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو خصوصیت رکھتے ہیں، اور ان میں نیک کاموں کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، اور برے کاموں کا وبال اور گناہ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں ان 4 مہینوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سال کے یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ تو اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان۔ کہ سال کے 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 حرمت اور برکت والے ہیں، 3 تو لگاتار ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ ہے رجب، جس کو
رجب مضر کہا جاتا ہے۔ محرم الحرام کی فضیلت میں ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے محرم کے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس حدیث میں اگر ہم غور کریں تو محرم کی دو فضیلتیں ہیں۔ ایک فضیلت تو یہ ہے کہ ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزوں کی فضیلت والا مہینہ یہ ماہ محرم الحرام ہے، اور اس سے پورے مہینے کے روزے مراد ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر حدیث سے مراد پورے مہینے کے روزے ہیں۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں محرم کو شہر اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا مہینہ۔ محرم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس نسبت اور اضافت کا مقصد یہ بتانا نہیں ہے کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، کیونکہ مہینے تو سارے ہی اللہ کے ہیں، پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے، ہر زمان اور ہر مکان کے مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر اس نسبت کا کیا مقصد ہے؟ تو اس کا مقصد شراح حدیث نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کا مقصد محرم کی فضیلت، اس کی عظمت اور اس کے تقدس کو بیان کرنا ہے۔ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ محرم کو محرم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ حرمت والے 4 مہینوں میں بھی سب سے زیادہ حرمت والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے بعد ماہ محرم الحرام کو سال کا سب سے افضل مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس مہینے سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے، جس کا صحرا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر جاتا ہے، جنہوں نے سن 17 ہجری میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توجہ دلانے پر صحابہ کرام کے مشورے سے ماہ محرم سے اسلامی سال، اسلامی کیلنڈر، اسلامی تقویم کے آغاز کا اعلان فرمایا تھا۔ اس سے پہلے مہینے تو تھے مگر سال نہیں تھا کہ کون سا مہینہ پہلا ہے، کون سا دوسرا ہے، کون سا تیسرا ہے۔ یہ ترتیب کہ سال کس مہینے سے شروع ہو کر کس مہینے پہ ختم ہوتا ہے، یہ ترتیب نہیں تھی۔ یہ سن 17 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ترتیب کو قائم فرمایا، اور بنیاد اس کو ہجرت کے واقعے کو بنایا، جو اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ اسی طرح عاشورے کے روزے کی ایک فضیلت ہے کہ عاشورہ کے دن اگر کوئی روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور یہ بات آپ حضرات جانتے ہیں کہ عاشورہ کے روزے سے پچھلے 1 سال کے جو گناہ معاف ہوں گے وہ گناہ صغیرہ ہوں گے، گناہ کبیرہ نہیں۔ یہ چند باتیں تھیں جن کا تعلق فضائل سے تھا۔ مسائل کے سمجھنے سے پہلے ایک تمہید کا جاننا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ
سن 61 ہجری میں اسی محرم الحرام کے مہینے میں عاشورہ کے دن ایک نہ صرف یہ کہ اسلامی تاریخ کا بلکہ انسانی تاریخ کا ایک دردناک اور المناک واقعہ پیش آیا، جس میں کربلا کے میدان میں حضرت حسین نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو انتہائی دردناک اور المناک طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے اور یقیناً افسوسناک ہے، مگر اس کو بنیاد بنا کر ایک مخصوص فرقے نے بہت سی رسومات، بدعات اور خرافات کو گڑھ کر اسلامی نقطۂ نظر سے پیش کرنے کی کوشش کی، حالانکہ ان رسومات کا اسلام سے نہ صرف یہ کہ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو اسلام کے بدنام اور رسوا ہونے کا ذریعہ ہیں۔ جہاں تک تعلق اس فرقے کا ہے تو ہر فرقہ اپنے مذہب پر اور مذہبی تعلیمات پر عمل کرنے میں آزاد ہے۔ وہ اگر اپنی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں ہمیں کوئی اشکال نہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت سے سیدھے سادے مسلمان اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے اس فرقے کے لوگوں کے دیکھا دیکھی ان رسومات، بدعات اور خرافات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ مرثیے سنے جاتے ہیں، دیکھا گیا ہے بہت سے مسلمان ٹیمپو ڈرائیور، ٹیکسی ڈرائیور وہ اپنی گاڑیوں کے اندر مرثیوں کی کیسٹیں چلاتے ہیں اور اس کو اپنے دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سبیلیں لگائی جاتی ہیں، نوحہ اور ماتم کیا جاتا ہے اور اپنے جسم کو زد و کوب کیا جاتا ہے، حلیم اور کھیچڑا بنایا جاتا ہے، حالانکہ یہ چیزیں اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض مرثیوں میں ہائے ہائے کر کے اہل بیت کا نام لیا جاتا ہے، ہائے زینب، ہائے زینب، جس میں ان کے ساتھ ہمدردی کے بجائے ان کی توہین و تذلیل ہے، کیونکہ کوئی بھی شریف آدمی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے گھر کی خواتین، ماؤں بہنوں کا نام ہائے ہائے کر کے سڑکوں پر لیا جائے، چاہے جائے کہ ان مقدس ہستیوں کا اس طرح تذکرہ کیا جائے جن کے تقدس کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اور اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ قیامت تک اور قیامت کے بعد کیا ہونے والا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے تھے کہ مسلمان ان ایام میں خرافات اور بدعات اور رسومات کے اندر مبتلا ہوں گے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مبارک ایام میں جو عبادت کے ایام ہیں، اطاعت کے ایام ہیں، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے ایام ہیں، ان ایام میں لا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی ذات پر ظلم نہ کرو اور اس قسم کی بدعات اور خرافات اور معاصی اور سیئات کے اندر مبتلا نہ ہو۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے مسلمان اپنی جہالت کی وجہ سے اس مبارک مہینے کو، جو کہ اللہ کے نزدیک بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے، اس کو منحوس سمجھتے ہیں، چنانچہ اس مہینے میں اپنی بیٹیوں کی شادیاں نہیں کرتے۔ اسی طرح بعض لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ شادی کے بعد جب پہلا محرم آتا ہے تو وہ اپنی بیٹیوں کو سسرال سے میکے لے آتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم محرم میں شادی کریں گے یا شادی کے بعد پہلا محرم بیٹی اپنے سسرال میں رہے گی تو اس کے منحوس اور غلط اثرات نعوذ باللہ ان کی ازدواجی زندگی پہ پڑیں گے۔ یہ انتہائی جاہلانہ سوچ ہے
اور انتہائی گمراہ کن عقیدہ ہے، جبکہ نصوص شرعیہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ مہینہ منحوس نہیں بلکہ بابرکت مہینہ ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں شادی کی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی اسی مہینے میں کی، اور ایک روایت کے مطابق، ایک قول کے مطابق حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی کے ساتھ اسی مہینے میں ہوا۔ لہٰذا اس مبارک مہینے کے متعلق یہ سوچ انتہائی جاہلانہ اور گمراہ کن ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ زبان سے بھی اس کی تردید کریں، اور جن کو اللہ تعالیٰ موقع دے اور ہمت دے وہ اس مہینے میں اپنے بچوں کی شادیاں کر کے اپنے عمل سے بھی اس کی تردید کریں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ عاشوراء کے روزے میں یہ مستحب ہے کہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور شامل کر لیا جائے، یا تو 9-10 یا 10-11 دو روزے رکھے جائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ عاشوراء کے دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ دریافت کرنے پر یہ پتہ چلی کہ یہودی عاشوراء کے دن روزہ اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ اس دن یعنی عاشوراء کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ فرعون کو اور اس کے لشکر کو بحر قلزم میں ڈبو کر اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا تھا، اور اس طرح حضرت موسیٰ اور بنو اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی تھی۔ اس خوشی میں یہودی عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کی نجات پر خوش ہونے کے ہم زیادہ مستحق ہیں بنسبت یہودیوں کے، لہٰذا اس روزے کا تو اہتمام ہم جاری رکھیں گے، مگر یہودیوں کی مشابہت سے بھی بچنا ہے، لہٰذا ان کی مخالفت کے لیے ہم یہ کریں گے کہ بجائے ایک روزہ عاشوراء کا رکھنے کے ہم 2 روزے رکھیں گے، یا تو 9 اور 10 یا 10 اور 11۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ عاشوراء کا روزہ رمضان کے روزوں سے پہلے فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشوراء کے روزے کی فرضیت تو منسوخ ہو گئی، لیکن اس کی سنیت اور اس کی فضیلت اور اس کا استحباب باقی رکھا گیا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ طبرانی نے المعجم الاوسط میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من وسع على عیالہ یوم عاشوراء لم یزل فی سعۃ سائر سنتہ، کہ جو عاشوراء کے دن اپنے گھر والوں پر توسع کرے گا، یعنی ان کے کھانے پینے میں وسعت سے کام لے گا، تو پورے سال اس کے رزق میں وسعت اور برکت ہوگی۔ یہ حدیث متکلم فی ہے، اس کی سند پر کلام کیا گیا ہے، اور اس حدیث کے قابل عمل ہونے اور نہ ہونے میں علماء اور محدثین کا اختلاف ہے، لیکن متعدد طرق سے مروی ہونے کی وجہ سے علماء کی ایک بڑی جماعت اور خاص طور پہ مذاہب اربعہ کے فقہا اس حدیث کو قابل عمل مانتے ہیں اور اس عمل کو مستحب مانتے ہیں، لہذا بلا التزام اپنی وسعت کے اعتبار سے اگر اس دن اپنے گھر والوں، بیوی، بچوں یا ماتحت میں جو بھی لوگ ہوں ان کے کھانے پینے میں کچھ اضافہ کر دیا جائے، وسعت کر دی جائے، معمول کے اعتبار سے زیادہ اچھا ان کو کھلایا پلایا جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا تو یہ عمل پورے سال رزق میں برکت اور وسعت کا سبب ہوگا۔
جہاں تک تعلق حقائق کا ہے تو عاشوراء کے متعلق ایسی بہت سی باتیں مشہور ہیں جن کا تحقیق کی دنیا میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مثلا جس دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی وہ عاشوراء کا دن تھا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی وہ عاشوراء کا دن تھا۔ جس دن نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے آ کر ٹکی، جس کو قرآن نے وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي فرمایا، وہ عاشوراء کا دن تھا۔ جس دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے وہ عاشوراء کا دن تھا۔ جس دن یوسف علیہ السلام جیل سے رہا ہوئے وہ عاشوراء کا دن تھا، وغیرہ وغیرہ۔ ان میں سے کوئی بھی بات کسی بھی معتبر روایت سے ثابت نہیں ہے، یہ باتیں ایسے ہی مشہور ہو گئی ہیں۔ اور ان کے مشہور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ واعظین اور مقررین بغیر تحقیق کے مزے لے لے کر ان باتوں کو بیان کرتے ہیں اور اس اعتماد اور رسوخ کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ عوام اس کو اپنے دین کا حصہ سمجھنے لگتی ہے۔ صرف اتنی بات معتبر اور صحیح روایت سے ثابت ہے کہ عاشوراء کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اس کے علاوہ جو یہ باتیں، اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، یہ سب بے بنیاد اور غلط ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت پیش کی جاتی ہے، اس کے متعلق علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اللآل المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، یعنی گھڑی ہوئی ہے، اور فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ متأخرین میں سے کسی نے اس حدیث کو گڑھ کر ایک معروف سند کے ساتھ چلا دیا ہے۔ اسی طرح ابن عراق نے تنزیہ الشریعہ میں اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے، اور علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو موضوع قرار دینے کے بعد فرمایا ھذا حدیث لا یشک عاقل فی وضعہ، یہ ایسی حدیث ہے کہ کوئی بھی سمجھدار انسان اس کے موضوع ہونے میں شک نہیں کرے گا۔ معلوم ہوا کہ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ ان کو پورے اعتماد اور رسوخ کے ساتھ بیان کرنا اور ان باتوں کو دین کا حصہ سمجھنا یہ انتہائی ناسمجھی کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنی مرضیات پر چلنے اور نامرضیات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کو ہر خیر سے مالا مال فرمائے اور ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔